بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیا حال ہے آپ کا؟ امید ہے آپ اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والے تمام لوگوں کا بہترین طریقے سے خیال رکھے ہوئے ہوں گے. لاسٹ ویڈیو میں ہم نے بات کی پریزنس آف مائنڈ اینڈ ایبسنس آف مائنڈ کی. حاضر دماغی، غیر حاضر دماغی اور اس کے ارد گرد جو اس سے جڑے ہوئے معاملات ہیں، اس سے جڑے ہوئے جو انسان کی ذہن کی مختلف شکلیں بنتی ہیں، تو اس کا ذکر کیا ہم نے. آپ کو اس کی ایگزامپلز دیں. بریانی کھاتے رہے، T20 میچ سامنے ٹی وی پہ لگا ہوا تھا، ذائقہ نہیں آیا، آلو بخارے کا ذائقہ فیل نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ آپ کا کنیکشن نہیں تھا. آپ کا دماغ اس ٹائم اس جو سچویشن ہے اس کے ساتھ سنک نہیں ہوا تھا. سو ایبسنس آف مائنڈ کے ساتھ مائنڈ لیس ایٹنگ جسے کہتے ہیں، اس کا آپ کے ساتھ ذکر کیا. ہم نے آپ کو ذکر کیا کہ کس طریقے سے آپ دوستوں کو ملتے ہیں، اپنی نمازیں، عبادتیں، اس کے اندر مختلف قسم کی جو ایبسنس آف مائنڈ ہے اس کا اس سے کیا کنیکشن ہے. ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ ان تمام چیزوں کو، مائنڈ لیس ایٹنگ، مائنڈ لیس ریڈنگ، مائنڈ لیس میٹنگز ود فرینڈس، ان تمام کو کریکشن کیسے کی جا سکتی ہے. ہم نے آپ کو بتایا کہ نیند جو ہے دیٹ از اے میجر فیکٹر جو ایک رول پلے کرتی ہے پریزنس آف مائنڈ کو مینٹین کرنے میں. اینڈ دین کوالٹی آف سلیپ کے بارے میں بتایا کہ سلیپ کی کون سی 3 انٹرنل ریزنز ہو سکتی ہیں یا انٹرنل فیکٹرز ہیں، اور 3 سے کون سے 3 بیرونی جو فیکٹرز ہیں اس پہ اثر انداز کرتے ہیں. سو اس سے امید کرتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں ایک جسے کہتے ہیں نا پریزنس آف مائنڈ فل جو لائف ہے وہ کیسے گزاری جا سکتی ہے، اس کا ایک اسٹرکچر ضرور ڈیولپ ہو گیا ہوگا. اینڈ میں جو ایک بات تھی جو اس ویڈیو کے کرنا ضروری تھی اور شاید وہ اس جیسے کہتے ہیں ڈیٹیل میں نہیں ہو سکی، دیٹ از جو آج کی ویڈیو ہے اس سے ٹوٹلی کنیکٹڈ ہے. وہ یہ ہے کہ ہم نے زندگی میں کبھی ایکسکیوز کرنا سیکھا نہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم زندگی میں جو ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے یا کسی بھی سچویشن کو اگنور کر کے آگے چلے جانا ہے وہ ضروری ہے. ہر وہ شخص اس کو اس ویڈیو کے اینڈ میں بھی آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں. جو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی کوئی با مقصد ہے یا بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں. سو پریزنس آف مائنڈ اینڈ ایبسنس آف مائنڈ، اس کا کنیکشن بہترین طریقے سے آپ کو آج بنا کے دکھائیں گے کہ وہ با مقصد زندگی اور بے مقصد زندگی، اس سے کیا کنیکشن ہے اس چیز کا. معاف کرنا سیکھیں، یہ ایک چیز ہے جو شروع میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. معاف کرنا سیکھیں کسی بھی سچویشن میں. میرے خیال میں اس شخص کو، اگر آپ اس اینگل سے دیکھ لیں، اس شخص کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہرا سکتی. کوئی 6 ارب ہیں، 7 ارب ہیں، 8 ارب لوگ ہیں اگر پوری دنیا میں، وہ تمام مل کر بھی اس شخصیت کو ہرا نہیں سکیں گے جس نے اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کر لی ہے کہ معاف کیسے کرنا ہے اور معافی کیسے مانگنی ہے. ایک شخص جو یہ دونوں کام آسانی سے کر سکتا ہے، یقین جانیے اس کو کسی بھی سچویشن میں کبھی بھی کوئی بھی پرابلم نہیں آئے گی. اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب آپ میرے ساتھ سٹارٹ کر دیں یہ جاننا اور یہ سمجھنا کہ با مقصد زندگی اور بے مقصد زندگی، اس کی کیا ہمارے آج کل کے دور کے اندر صورتحال چل رہی ہے. مجھے لگتا ہے کہ جو با مقصد زندگی ہے اس کا صرف میننگ فل لائف ہے، اس کی ایک ڈیفینیشن جو آج کل کے دور میں عام طور پہ سمجھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم بہت سارا کمائیں، بہت سارا شاپنگ کریں اور اس کے بعد ساری سچویشن کو کھل کر مزے لے کر اڑائیں اور انجوائے کریں. اور میننگ لیس لائف جو ہے اگر آپ اس کو ایک لمحے کے لیے دیکھ لیں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ آج کل کے ٹائم میں صرف یہ بن گیا ہے کہ کیریئر ہماری زندگی ہے. ہماری زندگی میں جو بھی کیریئر، جس بھی پیشے میں ہم ہیں، وہ وہی ہماری زندگی ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ پیشہ زندگی ہے یا زندگی میں پیشہ ہے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. سو زندگی میں کیریئر ہوتا ہے، کیریئر میں زندگی گزار دینا یہ ایک مطلب عجیب سی بات لگتی ہے. ہو یہی رہا ہے. بامعنی زندگی کے اندر جو کیریئر ہے اس کا ایک بڑا چھوٹا سا پورشن ہونا چاہیے، یا ایک حصے کا نام ہے، مکمل اس دائرے کے اندر پوری ایک پائے جو ہے وہ نہیں ہے. با مقصد زندگی میں ساری توانائیاں جو مجھے لگتا ہے کہ بندے روز صرف کرتے جا رہے ہیں، روز ہوتے ہیں وہ کولو کے بیل کی طرح ہے کہ ہماری تمام زندگی پیسے کمانے میں گزر جاتی ہے. جسے کہتے ہیں اپنی معاشی زندگی کی ضرورتوں کے اندر ہی ہم پھنسے نظر آتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی اور چیز کی امپورٹنس اتنی نہیں ہے، ریلیٹیو ہے. ایبسولوٹ ٹرم میں آپ معاشی زندگی کی جدوجہد میں لگے ہوئے ہیں. زندگی میں مجھے لگتا ہے کہ وہ صرف خواہشات کی تکمیل کے لیے ہی رہ گئی ہے. ہم اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے 24 گھنٹے اپنی انرجی جو ہے وہ
سرو کرتے نظر آتے ہیں، بلکہ یہ خواہشات ہی ہمیں ڈرائیو کرتی نظر آتی ہیں. خاص طور پر مٹیریل جسے کہتے ہیں نا، وشز، میرے کو گڈی ہوئے، میرے کو بنگلہ ہوئے، اس طرح کی چیزیں جو ہیں، اس کے اوپر ہمارا دماغ جو ہے زیادہ لگتا ہے. بامعنی زندگی میں جو کسی مقصد کے تحت گزاری جا رہی ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. ڈریون ود اے کاز، وہ کوئی مقصد ہے، وہ کاز جو ہے وہ آپ کا نوبل بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کا ریلیجیس بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کی کوئی ایسی آئیڈیالوجی ہو سکتی ہے جو آپ ایک لیڈر کے طور پہ یا لیڈر کے منصب تک جائیں اور اس آئیڈیالوجی کو ان اپنے تمام ووٹر سپورٹرز جو ہیں آپ کی اس آئیڈیالوجی کے اس تک پہنچائیں. اب یہ سب ہوگا کیسے؟ اس کا ایک فریم ورک ہے یا اس کا ایک فریم ورک ہوگا یا بن سکتا ہے، وہ آپ تک پہنچا دیتے ہیں. ایک جو تعلقات ہے نا، اسی کے اوپر ہی تمام چیزیں بیسڈ ہیں. ریلیشن شپ، وہ ریلیشن شپ آپ کی اپنی ذات سے ہے، وہ ریلیشن شپ آپ کا اپنے فیملی ریلیٹیو جسے ہم کہتے ہیں وہ ہے. ایک ریلیشن شپ آپ کا اوپر اپنے سے ہے، اور ایک ریلیشن شپ آپ کا دوسروں سے ہے. اینڈ دین دا ففتھ تھنگ وڈ بی کہ جو آپ کا فطرت سے ہے. سو ریلیشن شپ ود یور سیلف، ریلیشن شپ ود فیملی ریلیٹیوز، ریلیشن شپ ود یور گاڈ، اینڈ ریلیشن شپ ود یور پیئرز جسے کہتے ہیں ادرس، اینڈ ریلیشن شپ ود نیچر. اب ہو یہ رہا ہے کہ ان تمام چیزوں کو اگنور کیے ہوئے، ان تمام چیزوں کو بھلائے ہوئے لوگ پاگلوں کی طرح بھاگتے پھر رہے ہیں اپنی روزمرہ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے. وہ انگلش میں کہتے ہیں رننگ لائک اے ہیڈ لیس چکن. وہ پاگلوں کی طرح دوڑ لگی ہوئی ہے، اسپیڈ لگی ہوئی ہے آگے بڑھنے کی، اور وہ مصنوعی ریس ہے یہ تمام. اس کے اندر ہم سارے پھنسے ہوئے ہیں. برکت ختم ہوتی جا رہی ہے، جسے کہتے ہیں نا ایک سکون زندگی میں مجھے لگتا ہے دیٹ از ناٹ دیئر. دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری اور آپ سب کی زندگیوں میں، فہم میں، رزق میں، اور کیا ہوگا، وقت میں، خوشیوں میں، آپ کی جو انرجیز ہیں، صحت میں، اللہ سب میں برکت دے. کیونکہ اور ایٹ دا سیم ٹائم اس برکت کی جو قدر کرنا بھی آپ کو نا آنی چاہیے. اس کی اگر آپ کے ہاں کوئی بلیسنگز ہیں، برکت اللہ نے دی ہوئی ہے، تو اس کی کوئی شکر گزاری بھی کرتے آپ نظر آئیں. بیکاز مجھے لگتا ہے کہ اس برکت کے آ جانے کی دعا اور اس کی شکر گزاری یہ بھی بہت ضروری ہے. بہت سارے لوگ یہ بھی نہیں کرتے. اب ان تمام پہلوؤں پہ گھنٹوں الگ الگ میں نے جو 5 ٹاپک آپ کو گنوائے، آپ کا اپنے ساتھ تعلق، اللہ کے ساتھ تعلق، فیملی کے ساتھ تعلق، ان تمام چیزوں پہ گھنٹوں بات ہو سکتی ہے. لیکن اس ضرورت کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہم بامعنی زندگی گزارتے ہوئے جو وہ کیسے اس کو بامعنی بنا سکتے ہیں. جو لایعنی زندگی ہے، میننگ لیس لائف ہے، اس کو میننگ فل کیسے بنا سکتے ہیں. وہ تو سمپل سا کہ جو بے معنی چیزیں ہیں ان کو خارج کرتے جائیں، بے معنی چیزوں کو زندگی سے نکال دیں. اب یہ ہوگا کیسے؟ یہ مجھے جتنا میں نے آسانی سے بتا دیا، یہ اتنی آسانی سے ہونے نہیں والا. اس کو کرنے کے لیے ہمیں اپنے اندر، جیسے موبائل کے اندر اسپیس کریٹ کرنے کے لیے اور اس کی ورکنگ کو ایفیشینٹ کرنے کے لیے کچھ چیزوں کو ان انسٹال کرنا پڑتا ہے، اور روز جنک ای میل نہ آئیں، بلا وجہ آپ کو اشتہاروں کی بھرمار نہ ہو، تو بہت ساری چیزوں کو انسبسکرائب کرنا پڑتا ہے. تو سر انسبسکرائب بھی کیجیے، کچھ چیزوں کو ان انسٹال بھی کیجیے. اب وہ ان انسٹال کیا ہو سکتا ہے کرنا، انسبسکرائب کیا ہو سکتا ہے کرنا، یہ آپ کو پہلے طے کرنا پڑے گا کہ کیا کرنا ہے. اس کی لسٹ تو آپ کی اور میری دونوں کی زندگیوں میں بہت لمبی ہے. وہ کیا نہیں کرنا ایسا کتنے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے. سو اس کی لسٹ بنانے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کیا نہیں کرنا. اب اس پوائنٹ کو جو یہاں پہ ایک دم روک کے لیے ایک پوائنٹ ہے جو میں آپ کو ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں. اس کے بعد میرے لیے اور آپ کے لیے دونوں کے لیے بات سمجھنی اور ایک دوسرے کو کنیکٹ کرنا آسان ہو جائے گا کہ ہمیں بہت کچھ جاننا جو ہے نا، حکمت جسے آپ کہتے ہیں، اس کا نام یا اس کا ڈیفینیشن صرف بہت کچھ جاننے سے نہیں ہے. میرے خیال میں حکمت جسے کہتے ہیں، اس کا نقطہ آغاز اگر ہم کوئی ڈھونڈیں تو وہ کسی بھی چیز کا تھوڑا سا سمجھ لینے کا جو ابتدا ہے، وہاں سے کتنی گہرائی میں آپ جاتے ہیں اس کو سمجھتے ہوئے، اس علم کو مزید فائن ٹیون کرتے ہوئے اس کی گہرائیوں میں آپ کتنا جائیں گے میرے کاغذوں میں. دیٹ از دا وزڈم. سمجھنا ضروری ہے. کم پتا ہو وہ کوئی پرابلم نہیں ہے، صحیح پتا ہونا دیٹ از مور امپورٹنٹ اینڈ دیٹ از مور ریلیونٹ. مطلب ہم اچھا بھلا جانتے ہیں یہ ضروری ہے، یا ہم بہت اچھا سمجھتے ہیں یہ ضروری ہے. بہت زیادہ جانتے ہیں، یہ میرے خیال میں جیک آف آل ٹریڈ ماسٹر آف نن والی بات ہو جائے گی.
تو یہی مجھے لگتا ہے کہ با مقصد زندگی اور بے مقصد زندگی کے اندر یا پریزنس آف مائنڈ جسے میں نے آپ کو کہا تھا، یہی ایک چیز اس کے اندر رکاوٹ ہے کہ ہمیں یہ طے نہیں کرنا آ رہا کہ ہم نے اپنے آپ سے جو ریلیشن شپ میں آپ کو بتایا کہ آپ کا خود سے جو تعلق ہے اس کے اوپر کام کرنا بہت ضروری ہے. اللہ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، یو آر ہز سپر کریشن. اس کا آگے سے میں آپ کو جا کے کنیکشن بتاؤں گا کہ وہ اینڈ پہ یہ ایک بات کس طرح جڑتی ہے. جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اپنی نفسیات پہ کام کرنا ہے، آپ کو اپنی ذات پہ کام کرنا ہے، اس کے لیے انیبل کیا ہے اللہ نے مجھے اور آپ کو، اور یا اشرف المخلوقات کو یوں کہہ لیں. تو اپنی خواہشات کا جو ہے نا احترام کرنا وہ سیکھیے، اور ان کا احترام آپ کس طریقے سے کر سکتے ہیں. ایک کوئز ہے جو ابھی آپ کو دے دیتا ہوں، ایک ٹیسٹ ہے جو ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ آپ اپنے ساتھ کیجیے گا. ضروری نہیں آپ ابھی کریں، اس ایکسرسائز میں ابھی نہیں جاتے، جب ویڈیو ختم ہو جائے تو یہ ٹیسٹ اپنے ساتھ ضرور کیجیے گا. آپ 120 سیکنڈ کے اندر 2 منٹ کر لیں. آپ 120 سیکنڈ کے اندر آپ نے اپنی ٹاپ 10 جو وشز ہیں وہ پین ڈاؤن کرنی ہے، لیکن 120 سیکنڈ سے آگے نہیں جانا. تو اس کے بعد ہوگا کیا، آپ ریلائز کریں گے کہ میں وہ شاید لکھی نہیں، میں تو بھی چنگا لگتا ہے، آئی لائک دس، آئی لائک دیٹ. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوں گی جو آپ کر رہے ہوں گے، وہ آپ کو بعد میں یاد آئیں گی. یا پھر یوں کر لیں کہ آپ کی بیویاں بتائیں گی کہ اس کو یہ بھی اچھا لگتا ہے، اس کو وہ بھی اچھا لگتا ہے، یا آپ کی ماں بتائے گی کہ وہ بھی چنگا لگتا ہے، یہ بھی چنگی لگتی ہے، تو وہ خواہشات کی لسٹ ایک بنائیے گا 120 سیکنڈ کے اندر، تو آپ کو سمجھ لگے گی کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو میں نے لکھی نہیں. یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ آپ کے دماغ کے اندر جب آپ اپنے آپ سے بات کریں گے تو آپ کی وشز کا آرڈر ٹھیک ہے، ان کا اس وش کا، اس خواہش کا آپ کے ذہن میں ابھرنے کا وقت، کیا اس وقت وہ خواہش آپ کے دل میں آنی بھی چاہیے، آپ کی ضرورت بھی ہے وہ، کیا آپ کے لیے اسے کہتے ہیں نا وہ خواہش آپ کی زندگی میں مبارک بھی بنے گی کہ نہیں بنے گی، کہ اس سے خواہش تو پوری ہوگی لیکن وہ بعد میں زندگی کا عذاب بن جائے گی. سو آرڈر آف یور وشز وہ بہت ضروری ہے. کس زندگی کے وقت میں کیا چیز آپ کو چاہیے، کیا نہیں چاہیے، وہ ابھی بتانا اور سمجھنا آپ کو اپنی ذات کے لیے ویری امپورٹنٹ. وہ خواہش آپ کو آسمان کی بلندیوں پہ لے جائے گی یا زمین کی پستیوں پہ لے جائے گی، یہ آپ کو اپنے آپ کو بتانا بہت ضروری ہے. تو اپنی خواہشات کا آرڈر سیٹ کر لیں، ان کی پرائورٹائز کر لیں کہ کون سی خواہش کو کس وقت مجھے کرنا ہے اور کس وقت اس کو روکنا ہے. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. خاندان اور فیملی کے اندر، کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ انسان وہیں ہوتا ہے جہاں اس کا دل ہوتا ہے. خواہشات کی بات کرتے ہوئے آخری بات ذہن میں آ گئی کہ انسان وہیں ہوتا ہے جہاں اس کا دل ہوتا ہے. تو اپنے دل کو اپنے ساتھ کیری کیجئے، کسی گرل فرینڈ کے پاس مت چھوڑائیے، کسی مرسڈیز کے شو روم میں مت چھوڑائیے، دل کو ساتھ رکھے تو بہت آسانی ہوگی. خیر، سیکنڈ واز کہ اپنی فیملی کے اندر ریلیشن شپ جو آپ کا ہے اس کا ضرور خیال رکھیے. وہ اس لیے ضروری ہے کہ آپ کا یہ مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہے کہ آپ کی خاندان میں آرگومنٹ ہو گیا، فیملی میں امی سے، ماں سے، بہن سے، کوئی بھی، یا چچا، تایا، کزن، لڑائی ہو گئی ہے، اینا بڑا مسئلہ نہیں ہے. لڑائی دے وچ کی ہے الفاظ، چوائس آف ورڈز، وہ آپ کا کیا رہا، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. تو کوشش کریں کہ الفاظ کا چناؤ آپ کا اتنا جسے کہتے ہیں سخت نہ ہو، اتنا وزنی الفاظ یا اتنی وزنی گالیاں جسے کہہ لوں میں اگر، تو وہ مت دیں. وہ کہتے ہیں ان نے جو بھی ہویا سی تو گل پیڑی کیتی ہے، وہ بات اچھی کرے. فیملی کے ساتھ ریلیشن شپ جو ہے وہ امی کے ساتھ بلا وجہ غصہ جو ہے اس پہ غور کریں. اس میں جو معاملات ہیں اس کو ذرا دیکھیں کہ کس طریقے سے آپ کرنا چاہ رہے ہیں، لڑائی کس اینگل پہ کرنا چاہ رہے ہیں. سو دیٹ از ویری امپورٹنٹ. سو اپنے آپ کا خیال رکھیے. اب جو سچویشن ہے وہ میں نے آپ کو ایکسپلین کر دی. اللہ ہمیں میرے خیال میں کوشش کرے کہ ندامت والا تجربہ جو ہے وہ اس سے بار بار اللہ مجھے بھی گزارے اور آپ کو بھی گزارے. دیٹ از ویری امپورٹنٹ، بیکاز جب تک میں نے آپ کو بتایا کہ وہ شخص جس شخص کو معاف کرنا اور جس شخص کو معافی مانگنا آ گیا ہے زندگی میں، اس کو آنے والے دنوں میں کوئی پرابلم نہیں. سو میننگ فل لائف تبھی آپ کو سمجھ آئے گی. ان تمام باتوں کا اثر 1 دن رہے، 2 دن رہے، 3 دن رہے یا چند دن رہے، یہ میرے اور آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اللہ نے یہ پاور بھی مجھے اور آپ کو دے دی ہے. بیکاز ہو سکتا ہے کہ میں یہ کوئی موٹیویشن سپیچ نہیں آپ کو دے رہا، یا کوئی، میں صرف آپ کو وہ حقیقت، وہ معلومات جو کسی انداز سے مجھے لگتا ہے کہ آپ تک پہنچانی چاہیے کہ بامقصد زندگی گزاریں، سمجھیں اپنے ہونے کا، اپنے اس دنیا میں رہنے کا وجود، وہ کاز کیا تھا جس کی وجہ سے آپ کو اس دنیا میں لایا گیا، اس کو
کیری کیسے کیا جا سکتا ہے میں نے آپ کو وہ بتا دیا. اپنی ریلیشن شپس جو ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی پوری زندگی, پوری لائف ان ریلیشن شپس کے اندر کیا جہت ہو سکتی ہے, میں نے آپ کو وہ ایکسپلین کر دیا. جو آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اشرف المخلوقات ہمیں سب نے بتایا, اللہ نے ہمیں سب کو بنایا ہے, تو وی آر ہیز ڈیوائن کریشن, جس کے سپر کریشن ہے ہم اس کی. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا کوئی ایک پینٹر جو ہے اس کی پینٹنگ تو آپ کو اچھی لگے لیکن وہ پینٹر آپ کو زہر لگتا ہو. یہ ممکن نہیں ہے نا, یہ سچویشن سمجھ نہیں آتی, بات کوئی آپس میں ملتی جلتی نہیں سمجھ آتی یا لگتی نہیں ہے. تو سر اللہ جسے کیا کہتے ہیں المصور المصور اگر اسی طرح سے ہے تو اس کی یہ بھی خصلت ہے, اس کے اندر یہ بھی خصائص پائے جاتے ہیں. تو میں اور آپ اس کی بڑی اچھی بنائی ہوئی کریشنز ہیں. بس ہمیں اپنے ساتھ ریلیشن شپ اور دوسروں کے ساتھ ریلیشن شپس کو ندامت یا ایکسکیوز اور اس کے ساتھ لے کے جیسے جیسے چلتے رہیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ ارادہ اچھا ہو, اللہ کی ذات پہ یقین ہو تو رستے خود ہی کھلتے چلے جائیں گے. اس امید کے ساتھ کہ اللہ آپ کے ساتھ بھی آسانی کا مرحلہ کرے اور میرے ساتھ بھی. ملیں گے ایک اور ویڈیو میں. اللہ حافظ.